تمہیں موت آئے تو ان کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون کا حق تم نے ادا کر دیا؟ بہرحال ان کو جو جس تاریکی میں وہ بس رہے تھے اس کا انہوں نے ادا کیا، اور اس گواہی کو اپنے ہاتھ سے مٹایا کالا رنگ پھیر کر کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ احمدیوں نے دوبارہ نسبتاً اونچی جگہ پہ وہی کلمہ مسجد میں لکھ دیا، اور انہوں نے کرنا ہی تھا، یہی کریں گے۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسی طاقت جو احمدیوں کو کلمہ پڑھنے سے یا کلمہ لکھنے سے روک سکے۔ جو سزائیں تمہارے چاری پٹاری میں موجود ہیں بے شک نکالتے چلے جاؤ۔ بہرحال احمدی کلمے سے نہیں ہٹے گا، یہ وہم دل سے نکال دیا اگر کسی حکومت یا کسی قوم کے دماغ میں وہم ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا اور ٹھیک لکھا، اور میرے یہی ان کو ہدایت تھی۔ بلکہ میری ہدایت کا کیا سوال ہے؟ میری ہدایت تو مانتے ہی کلمے کی وجہ سے، کلمے کا رشتہ نہ ہو تو میں کیا چیز ہوں ان کی نظر میں۔ اس لیے بہرحال ہر احمدی کلمہ پڑھے گا، کلمہ لکھے گا، کلمہ اس کا اڑنا بچھونا ہوگا، کلمہ اس کی زندگی اس کی ہر رگ میں دوڑے گا۔ چنانچہ ان پر اب باقاعدہ اس حکومت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے کہ احمدی کلمہ لکھ کر مسلمان بن رہے تھے، اس لیے اس جرم میں ان کو 3 سال کی سزا ملنی چاہیے۔ اور چونکہ ان کے یعنی بات تو سچی ہے کہ احمدیوں نے لکھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، رات کو کسی نے لکھا، اس لیے ان کی عادت یہ ہے کہ سچ بھی ہو تو اس میں جھوٹ کی ملونی ضرور ملانی ہوتی ہے۔ چنانچہ 3 آدمیوں کے نام چن لیے ہیں انہوں نے کہ یہ وہ آدمی ہیں جن کے اوپر ہم گواہی دلوائیں گے۔ عجیب بیچاری قوم کا حال ہو گیا ہے کہ قسمت سے سچ بولنے کا موقع بھی ہاتھ ہے تو وہ بھی گوا دیتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے کسی نے لکھا ہے ہم تحقیق کریں گے، لیکن اوپر سے یہ لعنت کی مور لے لی کہ جھوٹا الزام ان لوگوں پر لگایا جنہوں نے نہیں کہا۔ لیکن وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے تو کہیں گے کہ اگر نہیں لکھا تو اب ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی بھی ہم تمہارے سامنے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کلمہ پڑھ کر ان کو گواہی دینی چاہیے عدالت میں۔ بس اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے قوم نے تو پھر کرے، پھر تو یہ جیل تھوڑی رہ جائیں گی آپ کے لیے، پھر تو آپ کو اور جیلیں بنانی پڑیں گی۔ لیکن جس قسم کے تفریقات پھیل رہے ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ اور بھی ہمارے پیچھے ایسے آنے والے ہوں جن کی زمین کچلے گئے ہیں، جن کو زبانوں پر تالے تمنے لگائے ہیں۔ یہ تو رکنے والا معاملہ نہیں ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہوگا ہوگا۔ اور ایک احمدی بھی اس حالت میں نہیں مرے گا کہ وہ کلمہ مٹا رہا ہو، ہاں اس حالت میں جان دے گا کہ کلمہ لکھتے ہوئے اس پر حملہ کیا گیا اور کلمہ لکھنے کے نتیجے سے موت کی سزا ملی۔ یہ ہے وہ مقام جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، تم نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ ہاتھ تم نے نہیں چھوڑنا، خواہ یہ ہاتھ کاٹا جائے، یہ ہاتھ تم نے نہیں چھوڑنا، خواہ تمہاری گردنیں قلم سر قلم کیے جائیں اور گردنیں کاٹی جائیں، اس ہاتھ کے ساتھ وابستہ رہو۔ تو خدا کی قسم، آسمان کا خدا گواہی دیتا ہے کہ اس حالت میں تم مرو گے تو آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہوگا کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو۔ اور لعنتی ہیں وہ جو کلمہ مٹاتے ہوئے مارے گئے۔ یہ کلمہ مٹانے کے زور میں اگر فساد ہوا، اس حالت میں جن کی جان نکل رہی ہوگی، خدا کے فرشتے ان پر لعنت نہیں کریں۔ عجیب قوم ہے یہ، عجیب حکومت ہے کہ وہ لعنتیں اپنے ذمے سے ہیر رہے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ کے مقدمے میں لکھی گئی۔ جب ایک دفعہ قدم غلط قسمت میں اٹھتا ہے تو کس طرح اٹھتے اٹھتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں کے منہ کی سیاہی سامنے لکھی ہوئی نظر آنے، پڑی ہوئی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ وہ سارے ہاتھ جو کلمے پر سیاہیاں مر رہے ہیں، یہ وہی تو سیاہیاں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اس ودت وجوہ، انہی سیاہیوں سے تمہارے منہ کالے کیے جائیں گے قیامت کے دن اور اس دنیا میں۔
اس لیے احمدی نے تو کسی نے باز نہیں آنا، یہ میرا پیغام ہے۔ اگر پاکستان کے احمدی قید میں چلے جائیں گے سارے تو باہر کے احمدی جائیں گے وہاں اور کلمہ پڑھتے ہوئے داخل ہوا کریں گے، لیکن نہیں روکیں گے کلمہ پڑھنے سے۔ یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں ہم تم سے تعاون کر سکتے ہیں کسی قسم کا، اس لیے وہم بھی یہ دل سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں اور ان ظالموں کے لیے بھی دعائیں کریں جو اپنے لیے اپنے مقدر کو اتنا تاریخ بنا چکے ہیں کہ روشنی کی کوئی کرن باقی رہتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وہ صحیح جس کا قرآن ذکر فرما رہا تھا خود اپنے منہ پہ مل بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو میں یہ آپ کو بتا دیتا کہ پھر یہ قوم اپنے ملک کے ظالموں کے نہیں بلکہ غیر ملک کے ظالموں کے سپرد کی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جایا کرتا ہے تو تم پر جلاد اور صفاق مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت خوف اور خطرے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم پائے اور جماعت احمدیہ کو ان کو نجات بخشنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میری باہر بارش ہے یا نہیں ہے؟ اگر جمع کرنی ہے تو آپ نے جمعے کے عصر کے بعد وقت دیا ہوا ہے نکاح کا کسی کو، وہ تیار ہے؟ اگر نہ ہو تو ان سے پوچھ لیں، اگر ان کو مغرب کا وقت سوٹ کرتا ہو تو مغرب کر لیں، ورنہ پھر کیونکہ اب آج تو اگر جمع ہو نماز تو عصر کے وقت ابھی ہو جائے گا۔ سے آدمی ہے موجود ہے یہاں بعد میں تو ابھی چونکہ بارش ہے، موسم خراب ہے، عصر کے وقت بھی کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے نمازیں جمع ہوں گی اور ایک نہ ہونا تھا وہ انشاءاللہ پھر مغرب کے بعد پڑھا دیا جائے گا آج عصر کی بجائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔